بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کا مکمل طریقہ۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا صرف شک ہے، یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا صرف شک ہے، یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں۔ سہو کے معنی ہے بھول جانا، یعنی نماز میں بھول کر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ رکعات کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ کتنی پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ مثلا اگر یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو 1 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کر لے۔ ایسے یا تو اس کی 4 پوری ہو جائیں گی اور یا 1 زیادہ یعنی 5 ہو جائیں گی۔ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا صحیح اور بہتر شکل یہ ہے کہ آخری تشہد میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 زائد سجدے کرے، جس طرح کہ عام رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر مزید کچھ پڑھے بغیر سلام پھیر دے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز ہو گئی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کیا، آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذوالنورین سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھے اور جھوٹی ہوئی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا بھول گیا بلکہ کھڑا ہونے لگا تو اگر نچلا آدھا دھڑا بھی سیدھا نہیں ہوا، یعنی ٹانگیں سیدھی نہ ہوئی ہوں، تو بیٹھ جاوے اور اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو اب نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لے، فقط اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے گا اور اتحیات پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر نماز میں کئی بھول ایسی ہو جائیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو سب غلطیوں کی طرف سے 1 مرتبہ سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کر لینا کافی ہو جائے گا۔ وتر نماز میں دعائے قنوت لوٹا کر پڑھنے یا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جن نمازوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے تو بعد کی 2 رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول جائے تو آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی اور نہ آخری 2 میں ملائی اور بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ 3-4 رکعت والی نفل نماز میں پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس لیے نفلوں یا غیر مؤکدہ سنتوں کے درمیانی قعدہ میں اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ دے یا اتحیات 2 دفعہ پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر الحمد کے بعد بقدر ضرورت قرأت کر چکنے کے بعد سورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔
اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگی کہ جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے، تو اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ اس کو لمبی قرات سمجھا جائے گا، اور اتحیات اگر پہلے قعدہ میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قعدہ میں پڑھی ہے تو واجب نہ ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت موقدہ نماز کے پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھ دی تو جہاں یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر پوری الحمد شریف پڑھ کر پھر تمام سورت لوٹائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز میں قرات کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلاً 2-3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھ دیے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قعدہ میں بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے، یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے اور بقیہ رکعت یا رکعتیں پڑھ لے اور اخیر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلاً بول پڑا یا سینہ قبلہ کی جانب سے پھر گیا تو 2 رکعت نفل ہو گئی اور ایک بیکار گئی اور نماز پھر سے پڑھے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دیر لگ گئی یا التحیات للہ والصلوات پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھا یا کم وقت میں بیٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو پھر بھی واجب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔